الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم. آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آج کی خطاب کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں جہاد یا جنگ کے بارے میں ابھارا گیا ہے مسلمانوں کو. اور آج کا یہ موضوع بھی آج کے حالات سے مناسبت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلے جمعہ بھی اسی موضوع پر تقریر ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہے، یعنی قرآن مجید جیسا تھا اور جس طرح نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے. اور آج کے اس بیان میں سوال کرنے والے کیا یہ جواب دیا جائے گا کہ جن آیات کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ جہاد پر ابھارتی ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کی دعوت دیتی ہے، ان آیات کے حوالے سے کوئی تشریح دی جائے کہ کیا ایسا اسلام میں ہے، اور اگر ہے تو مسلمان آج تک کبھی جہاد کیے نہیں. آج ہمارے باپ دادا بوڑھے ہو گئے لیکن کبھی کوئی جہاد میں جو لکھنا نہیں. تو میں نے وہی جب یہ بات آئی تو مجھ کو بہت ہنسی آنے لگی اور میں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں اسلام میں قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے احکام ہیں جس میں حکم یہ بھی ہے کہ نکاح کرو، ایک حکم یہ بھی ہے کہ برائیوں سے بچو، لیکن ان احکام پر جو خود ان کی زندگی کے لیے بہتر ہے اس پر تو کسی نے عمل کیا نہیں پابندی سے الا ماشاء اللہ. اب آپ جہاد کی بات آ رہے ہیں، وہ کہاں سے ہو پائے گا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے اور بس افسوس کہ یہ سارا قتال اور جہاد اگر مسلمان کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے ہی کر لیتا ہے کہ اس کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور یہ تلخ حقیقت ہے تب لیکن ہے حقیقت کہ ساری طاقت جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی لگا دیتا ہے تو باہر جانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ بہت بڑا افسوس کا معاملہ ہے. میں اب سامنے والے نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا کیونکہ اس کا سوال جو ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے، جبکہ یہ جو معاملات ہے وہ ہندوستان کے باہر ہو رہے ہیں. جہاد قتال کے نام پر بیجا لوگوں کو مارا جو جا رہا ہے اور نام اپنا مسلمان بتایا جا رہا ہے. یہ لوگ اس کنٹری سے باہر ہے لیکن اس کنٹری کا ایک بیوقوف جو ہے وہ یہاں کے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا کوئی آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کی چائے پینے یہ کہہ کر کہ میں آپ کے بیٹے کا دوست ہوں تو آپ کسے کہیں گے؟ اس شخص کو پکڑیں گے نا جو چائے پی کر چلا گیا کہ اس اپنے بیٹے کو مارے گے کہ تم نے کیسے اس کو بلایا. تو بھائی جس کی غلطی ہے اور جس نے ایسا کیا ہے اگر آپ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے تو یہ کہہ کر چپ بیٹھ جاؤ کہ انگور کھٹے ہیں، لیکن نہیں وہ کوشش تو کریں گے. وجہ یہی ہے کہ سیدھے سادھے مسلمان جب ہوتے ہیں تو ان کو اسی طرح سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو ہم پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. کیا حقیقت میں یہ ہے بھی اسلام میں؟ سب سے پہلے آیت کریمہ میں نے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور قتال کرو. کن سے؟ الذین یقاتلونکم،
जो तुमसे लड़ते हैं, यानी जो तुमसे जंग करे तुम भी उनसे जंग करो, और अगर जंग ना करे मत करो। ये हुक्म है। अब लोग सिर्फ पहला वाला ले लेंगे, या वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में मुसलमानों जंग करो। कब जंग करो, किससे जंग करो, क्यों करो, आगे आया में, लेकिन अब वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो है मतलय निगाह और जो मकसद है वो पूरा हो गया। आगे फरमाया अल्लाह तबारक ने कि जब तुमसे कोई क़िताल करे तब तुम क़िताल करो। और ये लफ्ज़ है जो मुक़ातला, क़ातला युक़ातिलु से बाब मुफ़ाअलत से, इसका मतलब ही होता है मुशारका। मुशारका से मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि मैंने जंग की, तो आप क्या सोचोगे, किसी ने कहा कि मैंने जंग की, तो क्या वो अकेले जंग किया? जंग अकेले होती है कि कई लोगों के साथ होती है? तो जाहिर सी बात है, जब सामने से कुछ आया होगा तभी तो यहाँ से कुछ गया होगा, तो जंग अकेले तो हो नहीं सकती। तो ये क़िताल जो मुक़ातला का लफ्ज़ है ये बता रहा है कि जब सामने से आप पर वार हो तो आपको अपना डिफेंस करना है और उन पर वार करना, ये सूरत। फिर आगे फरमाया वला तअतदू, और इस जंग में हद से मत गुजरना, यानी ऐसा नहीं हो कि उसने कुछ किया था और आप बहुत कुछ कर जाओ। ऐसा होता है ना कि थोड़ा कुछ किया था और आप जो है उसका पूरा घर बार के साथ साथ उसके पड़ोसियों को भी खत्म कर दो। तो कहा वला तअतदू, और हद से तजावुज ना करो। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। ये है वो। अब अगली आयत देखिए, उक़्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रजूकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उन्हें कत्ल करो जहां पाओ, और करें आप, उन्हें कत्ल करो जहां पाओ, व अख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रजूकुम, और उन्हें वहां से निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। हो गया? वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, इसलिए कि कत्ल से ज्यादा जो है फितना है। अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी जो फितना है वो ज्यादा खतरनाक है कत्ल से। कि कत्ल किसका हो गया, खत्म हो गया, लेकिन अगर फितना फैलेगा तो एक कत्ल नहीं होगा, हजारों कत्ल। तो इस फितने को खत्म करना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बोला उक़्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रजूकुम। तो यहाँ जो लफ्ज़ हुम है, इससे मुराद क्या है, वो लोग। और ये कह रहा है कि हम लोग यहाँ जो हिंदुस्तान में मुश्किल रहते हैं उनके बारे में बात करें। अगर यहाँ के मुश्किल के बारे में बात होती तो उसका जिक्र होता। यहाँ लफ्ज़ हुम इस्तेमाल किया, प्रो बता रहे हैं कि उन लोगों के बारे में। इसका मतलब ये वाक़या पहले कभी हो चुका है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इंस्ट्रक्शन भेजी है कि इस तरह से करना है उनके साथ। इस तरह उन लोगों ने तुम्हें निकाला, तुम भी उनको निकालो। कौन? कुफ़ार मक्का या मुशरिकीन, जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के साथ ऐसा किया कि हिजरत पर मजबूर कर दिया, उनको घर छोड़कर जाना पड़ा, अपना घर जायदाद सब छोड़कर खाली हाथ वो लोग यहाँ से निकले हैं मदीना के। और मदीना में जब गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एक रुपया हिस्सा वहाँ छोड़ कर आए। और जो बात बच्चे छोटे थे वहाँ पर जो छोड़ कर आए थे उनकी तकलीफ, उनको भी लोग तकलीफ दिया करते थे। तो जब यहाँ पर मदीना आने के बाद जब उनको गलबा हासिल हुआ तब ये हुक्म हुआ कि उनको छोड़ो, जहाँ पाओ वहाँ मारो। लेकिन उससे पहले हुक्म है वो कातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़िताल करो। अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे क़िताल करते हैं। ये नहीं है कि भाई सामने वाला कुछ कर रहा ही नहीं है और आप करने लग जाए। ये उस वक्त जब सामने वाला करे तब आपको उसका रिप्लाई देना है और जवाब देना है। फरमाया वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम। ये देखिए इस्लाम का ये मज़हब इस्लाम है। फरमाया कि मस्जिद हराम के पास कोई जंग नहीं करेगा, मस्जिद हराम के पास कोई जंग नहीं होगा हत्ता युक़ातिलूकुम फी। हाँ, अगर वो मस्जिद हराम में तुम पर जंग करते हैं, तुम पर हमला करते हैं, तो वहां पर आप उसे न छोड़ो। अब मस्जिद हराम की कोई बात नहीं है, अगर वो मस्जिद हराम पर आप पर हमला करते हैं और आप मस्जिद हराम में हैं तो आप भी उनका जवाब देंगे। ये हुक्म है। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम। अब अगर वो सामने से आप पर क़िताल करते हैं, जंग करते हैं, तो तुम भी उन्हें कत्ल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िर। और यही काफिरों का बदला है कि अगर वो तुम पर हमला करे तब तुम भी उन पर हमला करो। ये हुक्म है,
یہ کہاں ہے کہ کوئی مشرک پاؤ تو اسے مار دو، یہ تو اس وقت ہے جب سامنے سے حملہ ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا اور اگر جو مشرکین آپ سے جنگ کر رہے ہیں اگر وہ رک جاتے ہیں جنگ سے تو آپ بھی رک جاؤ۔ اب آپ کا اس میں زیادہ نقصان ہوا ہے تب بھی آپ رک جاؤ، یہ نہیں کہ میرا زیادہ نقصان ہوا تو میں ابھی ماروں گا، میں ابھی بھی اس کا نقصان کروں گا، نہیں، اگر وہ رک جاتا ہے تو آپ کو رک جاتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا، وہ رک گیا ہے اور رکنے کے بعد اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اب اس کو تم سزا نہیں دے سکتے اور اس نے توبہ کر لی، یہ ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں 93 نمبر، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو، جنگ کرو تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو، تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر یہ دوسری آیت میں یہ دوبارہ مینشن کر رہے ہیں کہ اگر وہ جنگ سے رک جائے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالمین ہی پر یہ سختی ہے، یہ سختی کی سزا ہے، یعنی جو مشرکین سے ہم جنگ کر رہے ہیں اگر وہ رک جاتے ہیں جنگ سے تو ہمیں دوبارہ ان پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ اب اگر جو بھی مسلمان یا مشرکین میں سے کوئی بھی پہل کرتا ہے رکنے کے بعد تو اس کے اوپر جو ہے اس سختی کا جرم ہے کہ اس نے سختی کی اپنے ساتھی کی۔ اب آگے دیکھیں ایک اور حکم دیکھ لیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی جو مہینے جس میں جنگ حرام کر دی گئی، جس میں جنگ، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ جائز نہیں ہے، فرمایا جب وہ مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو مشرکین کو کاٹو جہاں تم انہیں پاؤ، ان سے جنگ کرو جہاں تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، یعنی دیکھیں کہاں سے نکلتے تو اس کو پکڑ لو۔ یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ہندوستان کے مشرکین ہیں۔ اگر یہ ہندوستان کے مشرکین ہیں تو قرآن تو بہت پہلے نازل ہوا ہے، ان کے بارے میں کیسے بیان ہو گیا؟ تو جو سوال کر رہا ہے اس کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ خود بول رہا ہے کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے آئی اور ٹارگیٹ کر رہا ہے آج کی مشرکین کو، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حکم ہے تو کب ہے؟ جب آپ پر حملہ ہو تب اس کا جواب دینا، ٹھیک ہے، اور جب آپ اس کی طاقت رکھتے ہو تب، ورنہ صلح مصالحہ سب سے پہلے۔ اب آگے دیکھیے کیا فرمایا کہ ایسا کرنا ہے، آگے فرمایا فَإِن تَابُوا، یعنی اگر مشرکین اپنے اس گناہ سے، شرک سے توبہ کر لیتے ہیں اور تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور پھر زکات بھی دیتے ہیں، یعنی ٹوٹلی مسلمان ہو جاتے ہیں، فخلوا سبیلہم، تو ان کے راستوں کو چھوڑ دو، اب ان کے اوپر کوئی دشمنی نہیں نکالنی۔ ابھی یہاں پر دیکھیں کہ جب صحابہ اکرام اپنے ساری چیزوں کو، اپنے سارے پریوار کے ساتھ جب مدینہ شریف گئے تو اپنا ساری پراپرٹی انہوں نے چھوڑ دی۔ اب جب وہ واپس آئے تو ان کی پراپرٹی صحیح ساری تھوڑی نہ تھی، کتنی پراپرٹی لٹ گئی، اور جو کچھ سامان تھے گھر میں وہ سب لٹ گئے۔ اور یہ کن لوگوں نے لوٹا؟ مکہ کے لوگوں نے۔ اچھا جب وہ آئے ہیں واپس مدینہ سے مکہ، جب فتح ہوا ہے مکہ، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پر کوئی ذاتی نہیں، میری طرف سے تم پر کوئی ذاتی نہیں ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد۔ سوچو یہ وہی نبی ہے کہ جن کی ایک بیٹی، حضور چلے گئے مدینہ اور جن کی ایک بیٹی مکہ شریف میں ہے، اور ابھی وہ جب جا رہی تھی اور حاملہ تھی اور اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک کافر نے دیکھا تو اونٹ کو پیچھے سے کچوں میں لگا دیا، اونٹ کو پیچھے سے کچوں میں لگایا، وہ اونٹ جب اچھلا ہے تو سیدہ نیچے گئی اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب آپ سوچیں اگر ایسا آدمی آپ کو دوبارہ ہاتھ لگ جائے آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ بولے کہ میں آپ کو پیر پڑنے کے لیے راضی ہوں، میں سجدہ کر لوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ معاف کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ بچی کی بات ہے، بچوں کی بات ہے،
ہم سب جھیل سکتے ہیں لیکن یہ نہیں لے سکتے. لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے درس دیا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور میں کہہ رہا ہوں لا تثریب علیکم. جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم لوگوں نے زیادتی کی لیکن آج تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, میں نے تمہیں معاف کر دیا, جاؤ. بس وہی چیز ہے اہل مکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں نے ہمارا گھر لوٹا, ہمارے بال بچوں کو تکلیف دی, ہم کو اپنے ہی گھر سے گھر بدل کر دیا, شہر بدل کر دیا, اور اتنا لمبا سفر. آج مکہ سے مدینہ کو جا کر بتائیں گاڑی سے اگر آپ جائیں تو گھنٹوں لگتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لمبا سفر ہے گاڑی سے, فل اسپیڈ گاڑی سے اچھی روڈ پر. اور کیسے حضور گئے ہوں گے اور کتنے لوگ گئے ہوں گے, کوئی حبشہ چلا گیا, کوئی مدینہ چلا گیا, لیکن جب فتح مکہ ہوئی سب کو معاف کر دیا گیا. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جہاد کی دعوت دیتا ہے. کہاں سے دعوت دیتا ہے؟ اسلام صرف جہاد کی دعوت اس وقت دیتا ہے جب سامنے سے حملہ, اور اگر سامنے سے رک گیا یہاں سے بھی رک جائے. تو اس لیے جب بھی کسی مسلمان کو دیکھے وہ بڑھتا ہوا تو سمجھ جائے کہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہوگا. ادروائز اس کے لیے حکم ہی نہیں ہے کہ وہ از خود اس پر حملہ کرے کسی بھی غیر پر, یہ اس کے لیے حکم ہی نہیں ہے قرآن مجید میں. اب آئیے دوسری آیت کریمہ میں لیتا ہوں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. یہ بہت ہی شاندار آیت کریمہ ہے, غور کریں آپ. یہ سب تعلیمات پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن مجید کی آیات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں. آہستہ آہستہ اس طرح سے ہم پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں, اور جب پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس زمین کی آسمان کی کتاب تھی. ہم کبھی کبھی کوئی گھڑی پہن لیتے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر کی نہیں ہے, فورن کی ہے. تو صرف ہمارے سے کچھ دور کی گھڑی ہے تو اتنی قیمتی ہو گئی. اب ہمارے پاس کتاب کہاں کی ہے؟ آسمان کی ہے. پتہ ہی نہیں, وہ بھول پڑ رہی ہے اس کو. یعنی آدمی کو بتانا چاہیے دیکھو یہ کتاب جو ہے آسمان سے آئی ہے ہمارے پاس, مانو گے؟ یہ شوق سے بتانا چاہیے انسان کو, لیکن بھروسہ ہو تب. افسوس یہ ہے سب سے بڑا, میں نے پہلے ہی کہا کہ کسی نے پتہ نہیں کیسے سوال کر دیا کہ جہاد پر قرآن ابھار رہا ہے. ارے بولا قرآن میں تو بہت ساری آیت ایسی بھی ہے کہ آپ طلاق نہ دو, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اپنے بھائی کا حق دو. اس پہ تو ہمارے مسلمان عمل کر نہیں رہے. آپ جہاد پہ کہاں لے آئے, اتنا ٹائم تھوڑی نا. ہاں جہاد کا اگر موقع ملا بھی تو ہمارے بھائی ہیں اسی پہ تلوار تیز کریں گے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, اور اس کو بولنے میں کسی کو بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور یہی اصلاح کا موقع ہے. جب ایسے لوگ سوال کرتے ہیں تب ہم کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ چیز جو اس نے کہی ہے یہ تو غلط کہی ہے. اصل میں تو ہم اپنے آپس میں جہاد کر رہے ہیں, ہم تو اپنے بھائی کو کاٹ رہے ہیں, ہم اپنے محلے والوں کو کاٹ رہے ہیں. ہم کب کسی اور کو کاٹنے لگے, ہماری ساری تلواریں یہی خرچ ہو جاتی ہیں. اب آگے دیکھیے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. بہت زبردست. جنگ کے دوران اگر کوئی بھی مشرک تم سے پڑوس مانگے, یعنی کیا کرے, یہ کہے کہ بھائی میں نے جنگ دی, آپ کا پڑوس چاہتا ہوں, یعنی مجھ کو حفاظت میں دے دو. فرمایا فَأَجِرْهُ, تو اس کو پڑوس دے دو. جنگ چل رہی ہے اور مشرک ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. پڑوس چاہنے سے مراد یہ کہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو پڑوس دے دو. اتنا بڑا دل رکھنا پڑے گا مسلمان. یہ ہے قرآن مجید جو صحیح سے پڑھ نہیں رہے اور سوال کر رہے ہیں. حتیٰ یسمع کلام اللہ, کیوں اس کو پڑھو دے دو تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اس کے بعد ابلغہ مأمنہ, جب وہ کلام سن لے اور وہ آپ کے پاس رہ لے, اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دو, محفوظ جگہ پہ اس کو پہنچا دو. کس کو؟ مشرک کو. اگر وہ گھر مانگے تو اسے گھر دو, اور جب جنگ ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو اس کے گھر پہ میں حفاظت پہنچا دوں. یہ میں نص قطعی سے بتا رہا ہوں, قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے, سورہ توبہ 6 نمبر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے ذالک بأنہم قوم لا یعلمون, اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو نہیں جانتی. اب آپ سوچیں یہ حکم ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان لوگ قتل کر دیں گے, یہ حال ہے. اب آگے اگلی آیت دیکھیں. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. مشرکین کے لیے اللہ کے پاس کون سا وعدہ ہے؟ اللہ نے ان کے لیے کوئی وعدہ رکھا نہیں. اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہے نہ اللہ کے رسول کے نزدیک ہے, سوائے ان مشرکوں کے لیے عاہدتم عند المسجد الحرام, جن سے تم نے وعدہ کیا ہے مسجد حرام. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ,
فاستقیموا لهم. تو اگر وہ مشرکین آپ کے ساتھ سیدھے سے پیش آئے, آپ سے جنگ نہ کرے, فاستقیموا لهم, تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے ہو جاؤ. یہی ہے فإن اللہ يحب المتقین. اور یہاں تقوی اختیار کرنا ہے, اور تقوی کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے. اب یہ تو آیت کریمہ ہو گئی. جو سوال کرنے والا ہے اس نے آیت کریمہ کے حوالے سے سوال کیا کہ 6 آیت کریمہ 26 آیت کریمہ ایسی ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ ایک حدیث شریف بھی تم لے لو. ابھی پہلے تو 22 یا 24 کے بارے میں سوال ہوتا تھا, یہ نیا آیا ہے, اس نے 26 کے بارے میں سوال کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اب یہ ایک اور حدیث میں پیش کر رہا ہوں, اس کو بھی ایڈ کر لو, 27 کر لو, کہ 26 جو ہے آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف. اور یہ حدیث شریف جب آپ سنیں گے تو آپ کا دماغ اڑنے لگے گا, ہوگا کہ یار یہ کیسا ہوتا ہے, یہ جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے. لیکن وہی وجہ ہے کہ اس بات کو جو اسلام میں آئی ہے, جو حدیث کے دوارا آئی ہے یا قرآن کے دوارا, مسلمانوں نے نہیں سمجھا. افسوس تو یہ باہر والے کیا سمجھے. ابھی حدیث شریف سنیے. حضور فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس, مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد. یہ حدیث حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, کب تک؟ جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, یہ نہ دے دے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول. وَأَن يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا, اور ہمارے قبلے کی طرف وہ رخ نہ کرے. وَأَن يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا, اور ہمارے ذبیحہ کو نہ کھائے, یعنی جو ہم ذبح کرتے ہیں جب تک کہ وہ نہ کھائے ان سے ہم کو قتال کرنے کا حکم ہے. حضور خود فرما رہے وَأَن يُصَلُّوا صَلَاتَنَا, اور ہماری نمازیں ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, تو اگر ان لوگوں نے ایسا کیا, حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُم, تو ان کا خون بھی ہم پر حرام اور ان کے مال بھی ہم پر حرام. یعنی ان کا خون بھی ہم نہیں بہائیں گے, نہ ان کے مال کو نقصان پہنچائیں گے. إِلَّا بِحَقِّهَا, لیکن جو اس کا حق ہے, یعنی اگر حق ہے تو بالکل ہوگا, اگر نہ حق ہے تو بالکل نہیں. لَهُم مَا لِلْمُسْلِمِينَ, ان کے لیے وہی ہے جو مسلمانوں کے لیے. وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ, اور جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے بھی نہیں. یہ حدیث شریف ہے, لیکن اب اس کی میں باریکی بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ. اقاتل, قاتل یقاتل, یہ اصل میں عربی کا گرامر ہے جو آپ کے نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن میں ان شارٹ بتا دوں. مقاتلہ کا مطلب ہوتا ہے مشارکہ, یعنی جنگ جو ہوتی ہے, جنگ اکیلے لڑتا ہے انسان, جنگ اکیلے لڑتا ہے کہ ساتھ میں کئی ایک لوگ ہوتے ہیں. تو جب عربی میں کئی لوگ جنگ کرے تو کہتے ہیں قاتلہ, اور جب ایک آدمی کسی پر حملہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتل. کہتے ہیں قتل ہو گیا, تو ایک آدمی لیا کے کسی کو قتل کر دیتا ہے. لیکن اگر سامنے سے بھی وار ہو رہا ہو, یہاں سے بھی, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قاتلہ. اور حضور نے فرمایا کہ جب امید تو نقاتل الناس, کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے, کب؟ جب وہ بھی جنگ کرے. یہ اس کی بات ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہی ہے جو اسلام کے مخالف ہے, جو ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہاں سے یہ مراد نہیں کہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہ ساری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح جہاد کا معنی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے, تاکہ وہ غیروں کو بھی سمجھائے اور اس سے پہلے اپنوں کو سمجھائے, تاکہ کبھی کبھی کوئی ڈیبیٹ ہو, ٹرین بسوں میں بیٹھ کر ہمارے لڑکے جائیں, جب کوئی اس سے پوچھے تو اس کا جواب دے سکے. اور یہ ہمارا مذہب لکھت میں آیا ہے, اسی لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں. یہ اور مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ بس خالی آستھا پر نربھر ہے. اس کے اندر عقیدت بھی ہے اور سمجھ بھی ہے. سمجھنا چاہو گے تو بہت سارا مٹیریل ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. اور عقیدت تو ہر مذہب کی سب سے بنیادی چیز ہے, لیکن سمجھنے کے لیے بھی اس میں بہت ساری چیز ہے. دوسری ایک آیت کریمہ میں ایک شارٹ بتا کر چلے جاؤں, جس میں یہ پتا چلے گا کہ اسلام میں جہاد کا مفہوم ہے کیا, جنگ کا مفہوم ہے کیا. کیا کسی کے ساتھ قتال کرنا, کسی کے ساتھ جنگ کرنا, یہی مسلمانوں کا شیوا ہے, یہی ان کی مصروفیت ہے, یہی ان کا سب سے فیوریٹ عمل ہے. فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے قوم بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا, یعنی یہ فرض کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس, جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا, او فساد فی الارض,
یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی کو قتل کیا کہ ایک کو قتل کر دیں گے تو یہاں پورا فساد ہو جائے گا، اس غرض سے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ایک کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ایک کا قتل کرنے والا ایسے ہی جیسے پوری دنیا کے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، لیکن اگر کسی نے کسی مرنے والے کو زندہ کر دیا، اس سے برا کیا ہے، یعنی کسی برائی کی طرف جانے والے کو روک دیا، کسی قتل کرنے والے جو قتل کرنے جا رہا تھا آمادہ ہو گیا تھا قتل پر، اس کو روک لیا، تو کہا کہ اس کا لفظ کیا، احیا، گویا اس نے اس کو مرنے سے بچا لیا، اس کو برائی کے دلدل میں دھسنے سے بچا لیا۔ فرمایا کہ اگر اس نے اس طرح کا عمل کیا فاحیا الناس جميعا، تو گویا اس نے ایک آدمی کو نہیں بچایا بلکہ پوری کائنات کے انسان کو بچایا۔ یہ ہے اسلام کا مفہوم جو ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اسے بیان کرنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔